بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر بات جب امیر المومنین کی خلافت تک آئی تو وہاں پر بھی مولا کائنات کے مقابلے میں وہ لوگ آئے کہ جو مولا علی سے حسد کر رہے تھے، اور ان کی ایک ہسٹری رہی تھی، ان کے خاندان کی ایک ہسٹری رہی تھی۔ اس پر میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، شیخ مفید جن کا نام محمد ہے، مفید ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام تو محمد ہے، لیکن مفید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا تعلق اس جنگ جمل کے ایک جملے سے، وہ یہ ہے کہ شیخ مفید بڑے عالم تھے۔ اپنی جوانی کے زمانے میں وہ جاتے تھے بغداد میں کچھ علماء اہل سنت کے درس میں بھی بیٹھنے کے لیے، ایک طریقہ کار مخلوط ہی ہوتا تھا تقریباً اس زمانے میں، تو وہ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابن عیسیٰ رمانی کے درس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا ان سے کسی شاگرد نے کہ یہ بتلائیے کہ جو غار کا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا غدیر کا واقعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ شیخ مفید جو اس وقت مفید نہیں تھے، ان کا نام محمد ہے، وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے استاد ابن عیسیٰ رمانی نے جواب دیا کہ غار کا واقعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ غار کا واقعہ کا ذکر قرآن میں ہے اور غدیر کے واقعے کا ذکر تاریخ میں ہے۔ تو جو واقعہ قرآن میں ہے وہ زیادہ ثقہ اور اتھینٹک ہے، تو جو اتھینٹک واقعہ ہو وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے بارے میں کہ جو ڈاؤٹ فل ہو۔ جب انہوں نے جواب دیا تو شیخ مفید نے کہا میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی اپنے امام وقت کے خلاف خروج کرے تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اگر کوئی خلیفہ برحق کے خلاف خروج کرے تو وہ حق پر ہے یا باغی ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو انہوں نے کہا کافر ہے۔ تو کہا اگر علی بن ابی طالب کے خلاف خروج کرنے والے جو ان کے مقابلے میں میدان پر آئے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے خروج تو کیا تھا لیکن بعد میں توبہ کر لی تھی، تو بعد میں چونکہ توبہ کر لی تھی لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ تو شیخ مفید نے اس وقت جواب دیا تھا کہ ان کا خروج کرنا یہ اتھینٹک ہے، تاریخ میں ہے، واضح ہے، کوئی شک نہیں، توبہ کرنا ڈاؤٹ فل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی کہ ان کا خروج کرنا حتمی ہے، توبہ کرنا مشکوک ہے۔ تو جو حتمی ہے اسے فوقیت حاصل ہے، اسے جو مشکوک ہے۔ اچھا، وہ واقعاً ایسا محسوس ہوتا کہ کچھ صاحب معرفت تھے، لہذا انہوں نے بلایا محمد کو، جن کا نام تھا محمد ابن نعمان، ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ انت مفید لی، تم میرے لیے مفید ہو، تم سے مجھے ایک فائدہ پہنچا ہے اس لیے کہ تم نے تاریخ کا ایک مسئلہ میرے سامنے حل کر دیا۔ اور اس وقت سے شیخ کا نام شیخ مفید ہوا۔ ویسے تو ایک اور سوال بھی اب میں کیا کروں، تاریخ میں کیا گیا تھا بنت عفیہ عبدیہ کی طرف سے ان خاتون کو کہ جو آئی تھی امیر المومنین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، اور ان سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو مار دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نے کہا کہ اگر کوئی ماں خود اپنے بچوں کو قتل کر دے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ تب اس نے پوچھا اگر کوئی ماں اپنے 10,000 بچوں کو مار دے؟ یہ سب تاریخ میں مکالمات ہیں۔